ابو شاکر دسانی کا واقعہ۔ ابو شاکر دسانی جو دہریہ اولا مذہب تھا، ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ کیا آپ خدا کی طرف میری رہبری کرتے ہوئے اس کا تعارف کرا سکتے ہو؟ امام علیہ السلام نے مور کا ایک انڈا ہاتھ میں لے کر فرمایا کہ اس انڈے کو غور و فکر کی نظروں سے دیکھو اور سوچو کہ اس کے اندر بہتی ہوئی زردی اور سفیدی کے اشتراک سے رنگ برنگ کے طائر کیوں کر پیدا ہوتے ہیں؟ کیا تمہاری عقل سلیم اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ اس انڈے کو منفرد اور اچھوتے انداز میں بنانے والا اور اس سے طائر کا پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہے؟ امام علیہ السلام کا یہ جواب سن کر وہ خاموش ہو گیا اور اپنی دہریت سے باز آیا۔ اسی دسانی کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ کیا ممکن ہے کہ خدا ساری دنیا کو ایک انڈے میں سمو دے اور نہ انڈا ٹوٹے نہ دنیا گھٹے؟ آپ نے فرمایا، بے شک خدا ہر شے پر قادر ہے۔ اس نے کہا، کوئی مثال؟ فرمایا کہ مثال کے لیے آنکھوں کی پتلیاں کافی ہیں، ان میں ساری دنیا سما جاتی ہے، نہ پتلیاں بڑھتی ہیں نہ دنیا گھٹتی ہے۔ درباری شعر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی معجز نمائی کو شکست دینے اور بھرے دربار میں ذلیل کرنے کے لیے منصور عباسی نے بابل سے 70 جادوگروں کو بلوایا اور ان سے کہا کہ جعفر بن محمد کو میں نے طلب کیا ہے، جس وقت وہ دربار میں داخل ہوں تم لوگ کوئی ایسا کرشمہ دکھانا جو ان کی ذلت و رسوائی کا سبب ہو۔ غرض کہ امام علیہ السلام جب دربار میں تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ 70 مصنوعی شیر دو رویہ قطار میں کھڑے ہیں۔ آپ نے ان شیروں کو حکم دیا کہ اپنے اپنے مالکوں کو نگل لو۔ شیروں میں حرکت پیدا ہوئی اور انہوں نے سب کاہنوں کو نگل لیا۔ امام کی یہ اعجازی قوت دیکھ کر منصور کانپنے لگا اور حیرت زدہ رہ گیا۔ ماتھے کا پسینہ پونچھتے ہوئے بولا، یابن رسول اللہ، ان شیروں کو حکم دیجئے کہ کاہنوں کو اگل دیں، ورنہ میری سخت رسوائی، ذلت اور بدنامی ہوگی۔ آپ نے فرمایا، اگر موسیٰ کے عصا نے سانپوں کو اگل دیا ہوتا تو میں بھی ان شیروں کو کاہنوں کو اگل دینے کا حکم دیتا۔